اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوہن حتی اموت صوم ثلاثة ایام من کل شہر وصلاة الضحى والنوم على وتر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا پروگرام تھا دارین کے سعادت کے اسباب اور عوامل کیا ہیں، اور ہم سے پہلے دو بزرگوں نے، دو دگجوں نے مسئلہ پورے شرح و بسط کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ ایمان کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے اور اتباع رسول کی روشنی میں۔ تو دو بنیاد کی ایمان کی ضرورت ہے، آپ کے ایمان میں کہیں سید نہ ہو، عمل کا گلدستہ ہو حسین آپ کے پاس، اور عمل کا باب بڑا وسیع ہے اور اس میں نماز سب سے اہم تر ہے۔ نماز میں فرائض دین ہیں، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن کچھ ایسی نمازیں بھی ہیں جن کو اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ کے سامنے میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں خود محبوب پیغمبر نے مجھے اس بات کی وصیت کی تھی کہ میں 3 چیزیں مرتے مرتے نہ چھوڑوں، اور انہی میں سے ایک چیز تھی کہ 2 رکعت چاشت کی نماز کی بھی میں کیا کروں، پابندی کیا کروں۔ ہمارے معاشرے میں یہ نماز مختلف ناموں سے مشہور ہے اور حدیث کی زبان میں بھی مشہور ہے۔ اشراق کی نماز، ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز، اور اسی طرح صلاۃ الاوابین کی نماز۔ کتنی رکعت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں وصیت 2 رکعت کی گئی ہے، لیکن بعض روایتوں میں 4 کا ذکر آتا ہے، 6 کا بھی ذکر آتا ہے۔ گویا مسئلے میں گنجائش ہے، ایک انسان جتنی اسے توفیق ملے وہ اسے پڑھ لیا کریں۔ وقت کیا ہے؟ حدیث میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے انسان مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور 2 رکعت جب سورج ایک نیزے کو بلند ہو جائے، چمک اٹھے، اور اسی مناسبت سے اسے اشراق بھی کہا جاتا ہے، تو اس وقت انسان اس نماز کو کیا کریں؟ ادا کریں۔ میں نے آپ کو کہا کہ نماز ایک ہے، نام صفاتی ہیں، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز اور اوابین کی نماز۔ وجہ بھی میں غالباً اگر مختصر کرتے ہوئے بات موقع مل گئی، گنجائش نکلا تو میں ایک بات بتا دوں گا۔ تو گویا آپ نے سمجھا کہ وقت اس کا شروع ہوتا ہے کہ جب سورج ایک نیزے کو پہنچ جائے، اور زوال کے پہلے تک اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک نیزے پر ادا کیا گیا تو وہ اسے ہی بعض لوگ فرق جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز اشراق ہے، یہ صلاۃ اشراق ہے یہ، اور تھوڑا انتظار کر کے پڑھا گیا تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہ چاشت کی نماز ہے، اور اگر اور سورج گرم ہو گیا اور ریت گرم ہو جائے تو اسی کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں صلاۃ الاوابین ہے۔ تعداد وہی ہے، وقت وہی ہے، گنجائش ہے یہاں سے وہاں تک پڑھنے میں، اور ایک ہی نماز کے مختلف صفاتی نام کہے جا سکتے ہیں۔ کیا فضیلت ہے اس نماز کی؟ اس لیے کہ آج کا پورا برنامج ہی منعقد ہوا تھا کہ ہم مغفرت، دارین کی سعادت، دین دنیا دونوں کی سرخروئی کیسے حاصل کریں۔ اگر ایک شخص اس نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بشارت دی ہے۔ وہ بشارت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی
کے جسم میں مختلف جوڑ ہیں، ہر جوڑ سلامتی سے اگر کام کیا کرے تو انسان کو اس کا صدقہ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، استغفر اللہ کہیں، مسجد سے کہیں تھوڑا سا صفائی کر دیں، کوئی چیز پڑی ہے اٹھا دیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ایک شخص 2 رکعت اشراق کہہ لیجئے، چاشت کہہ لیجئے، اوابین کہہ لیجئے، مختلف ناموں سے جو آپ کو سمجھ میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے تمام جسم کے جوڑوں کا صدقہ کیا ہو جاتا ہے؟ ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے اس نماز کی کہ آپ کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا صدقہ آسانی کے ساتھ اینٹی بائیوٹک دوا کی طرح ایک نماز پڑھ لیں۔ جیسے بہت ساری دوائیں لوگ کھاتے تھے، شوگر کے مریض، ٹی وی کے مریض، اب آج کل کا زمانہ میڈیکل کا ہے، علم ترقی کر گیا، ایک کیپسول بنا دیا گیا، آسانی ہے۔ ایک نماز پڑھیں اور سارے جوڑ کا، بدن کے سارے جوڑ کا آپ نے کیا ادا کر لیا؟ صدقہ ادا کر لیا۔ آپ یہ بتائیے، ہم سب میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو حرمین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، مکہ اور مدینہ کی زیارت کے ساتھ عمرہ اور حج کا عمل، اور یہ ذمہ داری بھی عہدہ برا ہوئے ہیں۔ لیکن بہت سارے بھائی ہیں جو غریب ہیں، یا پیسے تو ہیں، کفیل چھٹی نہیں دے رہا ہے، یا قانون کی مجبوریاں ہیں، تصریح نہیں نکل رہی ہے، طلب ہے، تڑپ ہے۔ کتنے لوگ تو بیمار ہیں، بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے اور ہمیں بھی عمرہ یا حج کی فضیلت کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت اشراق کہیں، چاشت کہیں، اوابین کہیں، اس نماز کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب لکھتا ہے کأجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ اللہ اکبر۔ اللہ دینے پر اتر آئے تو معمولی سے عمل کے ذریعہ بہت سارا کچھ نواز دیتا ہے۔ اگر ایک شخص اس نماز کی پابندی کرے 2 رکعت، بتائیں کتنا ٹائم لگے گا آپ کا؟ اگر آپ ادا کر لیتے ہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 حج اور 1 عمرہ مکمل 3 بار تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اسے ثواب مل جائے گا۔ حدیث اور بھی ہیں اور وقت ہمارے ساتھ بہت مختصر ہے، اس لیے اپنی بات سمیٹتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نماز کا نام اوابین، اواب کے معنی ہوتے ہیں پلٹنے والا، جو اپنی غلطی پر باقی نہ رہے۔ یہ بشارت ہے اس شخص کے لیے جو شخص اس نماز کی پابندی کر لے جائے کہ وہ اپنے گناہ پر باقی نہیں رہے گا۔ تو اگر دکھاوا نہیں ہے کسی فلمی ایکٹر کی طرح، بعض لوگ نیکی کا دکھاوا کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں عمرہ کر کے جانے کے بعد واپسی پر، حج کرنے کے بعد واپسی پر، کہ کچھ دنوں تک بڑی پابندی کے ساتھ اذان دیں گے، مسجد کے مسئلے میں ہر معاملے میں ٹانگ اڑائیں گے، بعد میں سب جمع غائب۔ نہیں، واقعی معنی میں وہ اس حدیث کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے سنت رسول پر عمل کرے، پابندی کر لے جائیں تو یہ نماز اس انسان کے لیے بشارت ہے کہ وہ مرتے مرتے اپنے گناہ پر باقی نہیں رہے گا، اللہ اسے توفیق عطا فرما دے گا۔ تو یہ نماز بھی سعادت دارین کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اور عامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی جماعت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو آپشنز ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے، ہمیں سرخرو فرمانے کے لیے، ہماری چمڑیوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے، ہمارے مقدر میں جنت ہو جائے، اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ نے مختلف آپشن، مختلف اعمال رکھے ہیں، ہم اس پر بھی توجہ دیں۔ اور میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ جو کچھ بزرگوں سے آپ نے سنا ہے، لوگوں سے سنتے رہے ہیں، سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔